یہ پی ٹی آئی کا جو میں نے بیان دیا کہ پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا، نہ انسٹرکشنز تھیں نہ وہ ہمارے وکلاء ہیں۔ اگر کوئی انڈیویجول کوئی اپنی ذاتی طور پہ کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ منسلک ہو سکتے ہیں کسی بھی جماعت سے یا کسی بھی پارٹی سے، لیکن وہ ایکشن ان کا انڈیویجول ایکشن ہے، یعنی انہوں نے ذاتی ایکشن کیا ہوگا۔ اور میں نے تو نہ صرف اس سچویشن میں، لیکن میں تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کو مارے، چاہے جتنی بھی زیادتی اس نے کی ہو، وہ قانونی کارروائی ضرور کر سکتا ہے اس کے خلاف، لیکن یہ نہیں۔ مانیکا صاحب نے بہت ایسی باتیں کی جو کہ دہرانا نہیں چاہتے، بڑی خراب باتیں کی، غلط باتیں کی، لیکن یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ ان کو ان باتوں کی وجہ سے آپ زد و کوب کریں۔ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی اور بڑا کلیئرلی میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، پی ٹی آئی کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا ہے، اور بڑا واضح طور پہ ہماری جو خواتین تھیں ان سے بھی بات کی جو بیٹھی تھیں ادھر، انہوں نے کہا کہ جو بات کر رہے تھے مانیکا، ان کو غصہ تو چڑھ رہا تھا ان کی باتوں پہ کیونکہ بڑی غلیظ باتیں تھیں، لیکن انہوں نے برداشت کیا کیونکہ ہمارا موقف ہی یہ ہے کہ ہم ٹالرنٹ لوگ ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں رول آف لاء پہ، نام ہی ہمارا تحریک انصاف ہے، یعنی انصاف کے تقاضے ہم امید رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ پورے ہوں گے عدالتوں کے ذریعے۔ تو اس لیے یہ تشدد کا طریقہ کار یا کوئی رول آف لاء کو نگیٹ کرنے کا یا اپنے زد و کوب کرنے کا لوگوں کو، یہ ہمارا۔ لیکن کل شیرفت المروت نے ٹویٹ کیا ہے آفیشلی کوئی چیز جاری نہیں کی گئی، لیکن گزٹ آف پاکستان جاری کر دیا گیا۔ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جو ریمانڈ ہے پہلے 14 دن کا خود پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کیا تھا، اب اس کو بڑھا کے 50 دن تک لے کر گئے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، میں تو بڑا ہی مجھے ایک تو پہلے پریشانی ہوئی، پھر افسوس بھی ہوا، اور افسوس اس لیے ہوا کہ میری جو جماعتیں اس وقت ہیں پاور میں، ان کے اچھے لوگ ہیں، ان سے سب سے باتیں ہوتی رہتی تھیں، اور ہمارا سب کا کنسنسس تھا کہ نیب کے جو بہت سارے قوانین ہیں جن میں تبدیلی ضروری ہے، ایک تو یہ 14 دن کا اور 40 دن کے ریمانڈ والا ایشو، ایک بیل نہ ملنے کا ایشو، اس قسم کی ساری چیزوں پہ کنسنسس تھا، اور وعدہ کیا گیا تھا ایک دوسرے سے کہ ہم چاہے اپوزیشن میں ہوں یا ہم حکومت میں ہوں، کبھی بھی یہ جو غیر قانونی نیب کی طرف کے ہیں جو امینڈمنٹس، ان کو واپس نہیں لیں گے۔ لیکن وہ جس وقت حکومت میں آئے، جس وقت انہوں نے یہ غیر قانونی حکومت سنبھالی، تو اس کے بعد یہ ایکشن کرنا تو بالکل ہی ہپوکریسی ہے، یہ منافقت ہے، اور میرا خیال ہے یہ مجھے تو امید تھی کہ ان کے، جس طرح سعد رفیق صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو امید تھی کہ ان کے بہت سارے لیڈران جو ہیں وہ اٹھ کے کہیں گے کہ نہیں، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو اس لیے مجھے افسوس ہوا، پریشانی سے زیادہ افسوس ہوا کہ یہ بھی اس طرح ہماری جمہوریت جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتی۔ نیب ایک بڑا اچھا قانون بھی ہے، لیکن اس میں بہت ساری غلطیاں بھی تھیں جو کہ درست کی گئیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ آپ کی یہ جو ریمانڈ کا پیریڈ تھا بہت زیادہ تھا، اس کو 14 دن کیا گیا تھا۔ اب یہ جو ترمیم کی گئی ہے میری نظر میں یہ پرسن اسپیسیفک ہے، اور وہ پرسن کون ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے، وہ پرسن عمران خان صاحب ہیں۔ یہ ان کو اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں ان کو حراست میں رکھنے کے لیے یہ ترمیم کی گئی ہے۔ علی ظفر صاحب، جس کے کل آپ نے مذمت کی ہے جو خبر ملیکا کے ساتھ ہوا ہے، آپ نے تو واقعی کی مذمت کی، لیکن شیرفت المروت نے کہا ہے یہ ببر شیر ہے، چیتا ہے، بہت اچھا کیا اس نے، جو بندہ عمران خان کو گالیاں دے گا اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ دیکھیں، اپنا ویو ہوتا ہے، میں نے تو اپنا ویو جو میرا موقف ہے وہ میں نے بیان کر دیا، اور ابھی آپ کے سامنے دہرا بھی دیا، باقی دوسروں کا کیا موقف ہے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا۔ علی ظفر صاحب یہ بتائیے، ایک عدالت نے عمران خان صاحب کو بری کر دیا ہے کیس کے اندر، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سارے مقدمات جو بنائے گئے عمران صاحب نے، اس کے اندر جو قانونی کام ہونا چاہیے تھا مضبوطی سے ان کو کرنے کے لیے وہ مناسب نہیں ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ رہا ہوتے جا رہے ہیں؟ بالکل، آپ نے بڑا خوبصورت سوال میں ہی جواب اپنا دے دیا۔ بات یہی ہے کہ ایک ایک کر کے سارے جو جھوٹے مقدمے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور اب وقت قریب آتا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ جتنا وہ وقت قریب آ رہا ہے اتنا حکومت پینک کر رہی ہے،
उतना वो कानून के सहारे लेने की कोशिश कर रही है, ऑर्डिनेंसेस के सहारे लेने की कोशिश कर रही है। और जो नैब की तरमीम हुई है ये इसी वजह से है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अभी सारे जो झूठे मुकदमे हैं वक्त आने पे इंसाफ चूँकि फराम हो रहा है, वक्त आने पे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और वक्त जल्द आ रहा है, ये भी मैं बता दूँ। इमरान खान के पहले ही 203 केसेस हैं, एक और केस बनाने के लिए बेरिया टाउन पे छापा मारा गया। फिर कहा जा रहा है कि सदर आसिफ जरदारी बैरून मुल्क चले गए मलिक रियाज को मनाने के लिए। क्या कोई इस तरह की बातें अफवाहें चल रही, ये सच है? देखिए, मलिक रियाज साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है। मैं यकीन रखता हूँ कि वो मुहब्बे वतन है, वो इंसाफ पसंद इंसान है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म के प्रेशर में आके कोई झूठा बयान नहीं दूंगा। और मेरा ख्याल है ये जो रेड हुआ उनकी बहरिया टाउन पे, वो उसी का एक तरह से रिएक्शन था या उसका इंतकाम था, जिसकी वजह से रेड किया गया, प्रेशराइज़ करने के लिए कि वो किसी ना किसी तरह कोई बयान ऐसा दे दें जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सके। तो ये मैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ जो बहरिया टाउन पे रेड हुआ, इस वजह से करता हूँ कि ये रेड मेरे मुताबिक गैर कानूनी, गैर आइनी, इंसाफ के तकाज़े के ख़िलाफ़ था, सिर्फ प्रेशर करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मलिक रियाज को जो 22 लोग जा रही होता होगा कि जी मेरे ऊपर प्रेशर है, अब जबकि उनके दफ्तर के ऊपर रेड भी किया गया, उनको मुलायम भी किया गया। अब वो हक़ाइक़ सामने ले जो माजी में उन्होंने मिलकर कुछ हुकूमतों के साथ, कुछ सियासतदानों के साथ कुछ चीज़ें की थी, अब वो हक़ाइक़ सामने ले, अब वो मुलायम तो हो गए, दफ्तर उनके को नुकसान पहुँच गया, उनके प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुँच गया। क्या आप नहीं समझते कि वो सारे हक़ाइक़ सामने लेकर मलिक रियाज? देखिए, वो उनसे ही पूछे सवाल, मैं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। सर, ये कल जो साइबर केस था और इद्दत केस था, इसको टाइम गेन करने के लिए आगे लेके गए, तो ये क्या एक टाइम गेन करने की कोशिश है कि इमरान खान को ज़्यादा रखा जाए? देखिए जी, टाइम गेन करना, हफ्ता 10 दिन आगे लेके जाना उनकी पूरी कोशिश है कि जितना टाइम ले सकें, लेकिन ये मामला हफ्ते 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। तो ठीक है, उन्होंने ताख़ीर करने की कोशिश की, 4 दिन और इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन हमने इंसाफ की जो डोरी है उसको नहीं छोड़ना। हमने इंसाफ का जो हमारा कोर्स है, हमने उसको पूरा करना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये फैसले जो मैं कह रहा हूँ होने वाले हैं और वो होंगे। और ना सिर्फ हमारी जुडिशरी सुरखरू होगी, बल्कि हमारी आइन, हमारा रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी सुरखरू होगा। इमरान खान साहब बाहर आएंगे। अच्छा सर, केसेस को मद्देनज़र रखते हुए और ये कानूनी आप राय देखते हुए कब तक इमरान खान बाहर आ जाएंगे इस वजह से? सर देखें, इंशाल्लाह मैं तो यकीन रख रहा हूँ कि इसी महीने के अंदर इंशाल्लाह उनको बाहर लाने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि टाइम गेन